السلام علیکم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں ہوں بشارت صدیق، آپ دیکھ رہے ہیں برادرز ولاگ 92۔ ہماری سیاست کی تلخ حقیقت، بھٹو فیملی۔ کیا کوئی بلاول تک پیغام پہنچا دے گا کہ بھٹو اپنی ایرانی بیوی کو استعمال کر کے اسکندر مرزا کے قریب ہوا، پھر ایوب خان نے اسکندر مرزا کا تختہ الٹا تو اسے ڈیڈی بنا لیا، پھر اسی ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی، یعنی اپنے ہی ڈیڈی کے خلاف تحریک چلائی، پھر یحییٰ خان کو والد ماجد کا درجہ دے دیا، سول مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بنا، صدر پاکستان بنا، ملک توڑ کر وزیر اعظم بنا، اقتدار کی ہوس نہ گئی، 77 کے الیکشن میں زبردست دھاندلی کی، خود اور چاروں وزراء اعلیٰ کا بلا مقابلہ منتخب کروایا، جیسے آصفہ بھٹو کا حال ہی میں ممبر اسمبلی بنایا گیا ہے۔ پھر دھاندلی کے خلاف تحریک روکنے کے لیے سینکڑوں لوگ شہید کروائے، بے نظیر ضیاء سے ڈیل کر کے وطن واپس آئی، ضیاء کے مرنے کے بعد ڈیل کر کے حکومت لی، ضیاء کی کابینہ کے وزیر تک برقرار رکھے۔ دوسرے دور میں جو کرپشن کی الامان الحفیظ، پیپلز پارٹی نے برسر محل کی ملکیت سے انکار کیا۔ بے نظیر کی موت کے بعد زرداری نے وہی سر محل بیچا، بے نظیر نے مشرف اور امریکہ سے ڈیل کر کے واپسی کی راہ لی، آصف زرداری نے بے نظیر کی موت کے بعد پھر فوج سے ڈیل لی، کرپشن کے ریکارڈ توڑے، بدترین منی لانڈرنگ کوئین ایان علی اور بلاول کے ایئر ٹکٹس ایک ہی اکاؤنٹ سے پے ہوتے رہے۔ آصف زرداری نے ایک بار پھر فوج سے ڈیل لی اور اب صدارت لی ہے۔ آصف زرداری جن ووٹوں سے صدر بنا وہ جعلی ووٹ تھے، فارم 47۔ ملک توڑنے والے کا نواسہ، بار بار ڈیل لینے والی کا بیٹا، مسٹر 10% کا بیٹا، مراد سعید نے کہا اللہ کی شان زرداری کا بیٹا، اللہ کی شان زرداری کا بیٹا ہمیں باتیں سنائے گا۔ بھٹو پلس زرداری خاندان جیسا کرپٹ، اقتدار کا لالچی، کمینہ اور چور خاندان تو شریف خاندان بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ہماری پاکستان کی بدترین حقیقت ہے کہ جسے چاہے جٹلاتے رہیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک کڑوا سچ ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، خدا حافظ۔